اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کارپس لنگوسٹکس کے حوالے سے پڑھیں گے، تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کارپس لنگوسٹکس دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے کارپس اور دوسرا ہے لنگوسٹکس۔ لفظ کارپس لاطینی زبان سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے باڈی۔ باڈی کا یہاں پر مطلب جسم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب a large amount of something، یعنی زیادہ مقدار میں کسی چیز کا ہونا۔ یہ لفظ کارپس واحد ہے اور اس کا جمع ہے کارپرا۔ دوسرا لفظ کارپس لنگوسٹکس میں ہے لنگوسٹکس، جس کا مطلب ہے سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج، یعنی اس میں ہم لینگویج کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دونوں کو اکٹھا کر کے اس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے، لینگویج ان اے لارج اماؤنٹ، یعنی کارپس لنگوسٹکس میں ہم لینگویج کو زیادہ مقدار میں اکٹھا کرتے ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز میں، یعنی ڈیسکس یا کمپیوٹر میں، اور پھر مختلف سافٹ ویئر کے ذریعے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کارپس لنگوسٹکس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کے چند ایک ڈیفینیشنز کو آپ نوٹ کر لیں۔ A corpus is the collection of pieces of language that are selected and ordered according to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of that language۔ یعنی کارپس میں کسی بھی زبان کے ٹکڑوں کو، یعنی کوئی ناول، ڈرامہ، اخبار، نظم وغیرہ کو جمع کیا جاتا ہے، اس کو خاص طریقہ کار سے سلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ایک خاص طریقہ کار سے ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ یہ کارپس اس لینگویج کے لیے بطور سیمپل کام کرے، یعنی اس لینگویج کو ریپرزینٹ کرے۔ سیکنڈ ڈیفینیشن ہے a collection of sample text written or spoken in machine readable form which may be annotated with various forms of linguistic information۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لکھی ہوئی یا بولی ہوئی زبان کے نمونوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے مشین کے ذریعے پڑھنے والی حالت میں، جس کے ساتھ کئی ایک زبان کی معلومات، یعنی جو لنگوسٹک انفارمیشن ہے، اس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیفینیشن ہے a corpus is a body of naturally occurring language، یعنی کارپس زیادہ مقدار میں قدرتی طور پر بولنے والی زبان کو کہتے ہیں۔ ان تمام ڈیفینیشن کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارپس جو ہے یہ ایک مشین ریڈیبل ٹیکسٹ ہے، یہ زیادہ مقدار میں لینگویج کو اکٹھا کرتا ہے، یعنی سنگل ٹیکسٹ کو کارپس تصور نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح کارپس ایک اتھینٹک ٹیکسٹ ہوتا ہے، یعنی قدرتی زبان ہوتا ہے اور آرٹیفیشل زبان نہیں ہے۔ اتھینٹک ٹیکسٹ کا مطلب ہے کہ کسی بھی ناول، ڈرامہ، پوئٹری، اسپیچز اور نیوز پیپرز کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو ہم اتھینٹک ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ a corpus will be a sample of that particular language، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارپس جو ہے یہ اس لینگویج کی نمائندگی کرے گا جس سے یہ لیا گیا ہے۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ it will be purposefully collected، یعنی اس کے کلیکشن کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہوگا۔ ظاہری بات ہے، بغیر مقصد کے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی ریسرچر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ 21st سینچری کے ڈراماز میں ایکٹیو وائس کا استعمال زیادہ ہے یا پیسو وائس کا استعمال زیادہ ہے، تو یہ معلوم کرنے کے لیے وہ ایک خاص قسم کے کارپس کو ڈیولپ کرے گا۔ اسی طریقے سے ان ڈیفینیشن سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کارپس کا ایک خاص سٹرکچر ہوتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک کچھ رولز اور سٹرکچرز کو فالو کیا جاتا ہے۔ تمام جو کارپس ہے اس کو کچھ خاص پیرامیٹر کے حساب سے مختلف سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ a corpus will be properly annotated۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نوٹس ہوتے ہیں یا جو ایکسٹرا انفارمیشن ہوتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، وہ اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں۔ اس عمل کو اینوٹیشن کہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اب اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ Some important
پوائنٹس آر ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ, اور وہ پوائنٹس یہ ہے کہ نمبر فرسٹ, a list of words is not a corpus, یعنی صرف الفاظ اکٹھا کرنا جو ہے یہ کارپس نہیں کہلائے گا. نمبر سیکنڈ, a collection of citation and quotation is not a corpus, یعنی سائٹیشنز اور کوٹیشن جو مختلف قسم کے حوالہ جات ہوتے ہیں وہ اس کو کارپس نہیں کہتے. اسی طریقے سے a single text and a text taken from web is not a corpus, یعنی ایک ناول یا ڈرامہ کا ٹیکسٹ کارپس نہیں ہوگا. اسی لیے اس کے لیے زیادہ مقدار جو ہے یہ شرط ہے, یعنی ایک ناول یا ایک ڈرامہ کا ٹیکسٹ کارپس تصور نہیں کیا جائے گا, اس کے لیے زیادہ مقدار چاہیے. تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.